اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کے روزے، قیام، صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے، اور ہر شخص اور امت مسلمہ کے لیے اس عید کو مبارک فرمائے۔ یہ عید جو آ رہی ہے یہ مسلمانوں کی عید ہے۔ یہ عید مسلمانوں کی غیر مسلموں کی عید سے بہت چیزوں میں مختلف ہے۔ اس عید پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے کچھ آداب رکھے ہیں، جن آداب کا لحاظ کرنا، انہیں مد نظر رکھنا ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے خاتمے اور عید کے دن ہم اور آپ بکثرت استغفار کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً جو نیک کام ہیں جیسے نماز ہے، حج ہے، اس کے بعد استغفار کا خصوصی حکم دیا ہے۔ جیسے انسان نماز سے سلام پھیر کر کے فارغ ہوتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو علماء نے بھی یہیں سے یہ چیز لی ہے کہ رمضان المبارک کے خاتمے پر بندے کو بکثرت استغفار کرنا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اس عید کی آمد پر اور اس رمضان المبارک کے روزوں کے پورے کر لینے پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں کامیابی کے طور پر ہمیں اور آپ کو جو یہ نعمت ملی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ تیسرا ادب ہمیں اور آپ کو مد نظر یہ رکھنا چاہیے کہ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز پڑھنے تک ہمیں اور آپ کو بلند آواز سے تکبیر کہنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلف اور صحابہ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے رہتے تھے۔ چوتھا ادب عید کا یہ ہے کہ انسان عید کے دن کو، خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو اپنے اہل و عیال سے دور رہا کرتے ہیں، اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں کہ عید الفطر کے لیے نکلنے سے قبل عموماً انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، انسان کو چاہیے کہ وہ خوشبو لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ جو ہفتے کی عید ہے، اس دن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب رکھے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر جو سنت کے بہت بڑے شہدائی تھے، وہ عید کے لیے غسل کرتے، خوشبو لگاتے اور اچھے سے اچھا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عید کا ادب یہ ہے کہ عید کے لیے نکلنے سے قبل صدقے فطر ادا کر دینا چاہیے، یہ بھی عید کے ایک آداب میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے اگر عید الفطر ہے تو انسان کو کچھ کھا کے جانا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے، جیسے انس بن مالک کی روایت ہے اور دیگر صحابہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر جانے سے پہلے آپ کچھ کھا کر کے جایا کرتے تھے، بلکہ حضرت انس بن مالک کی روایت جو صحیح بخاری میں ہے اس میں ہے کہ آپ چند کھجور کھاتے تھے اور وطر کھاتے تھے، یعنی 3 کھاتے تھے، 3 کھجور، 5 کھجور یا 7 کھجور کھا کر کے جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی آپ کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ تو اگر عیدگاہ دور نہیں ہے اور بچوں کو پیدل جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو انسان کو یہ سنت زندہ کرنا چاہیے کہ عید کی نماز آپ جائیں تو پیدل جائیں اور سواری پر نہ جائیں، لیکن یہ صرف آداب میں ہے، وجوب میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید کا ایک ادب یہ ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے انسان بلند آواز سے تکبیر کہتا رہے گا، عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے تکبیر کہتا رہے گا، یہاں تک کہ امام جب آ جائے تو خطبہ دینے کے لیے یا نماز پڑھانے کے لیے تو اپنی تکبیر کو بند کر دے گا۔ عید کا ایک ادب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے
دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ بدل دیتے تھے، بدل کر کے آیا کرتے تھے۔ آخری ادب یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ عید کے دن کا مبارکباد دینے کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے یہ صرف عام عادات میں ہے، اگر کسی جگہ کے لوگ، کسی قوم کے لوگ عادی ہو گئے ہیں کہ عید مبارک کرتے ہیں، کہتے ہیں، یا عید کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ عادات میں سے ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ کے لوگ یہ چیز نہیں کرتے تو اسے اس طریقے سے رواج نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں خطرہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی سنت کی چیز ہے۔ عید کی مبارکباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی ثابت نہیں ہے، البتہ صحابہ کرام سے وارد ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکا کہہ کر کے یہ دعائیں دیا کرتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔